بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، انسان اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کر رہا ہوتا ہے کہ جن کی وجہ سے اس کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں اور گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ انہی غلطیوں اور عادات کی وجہ سے گھر میں غربت اور افراط کے ڈیرے ہوتے ہیں، یا پھر گھر میں دولت تو آتی ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، اور ہر وقت شکایت کی جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ دولت کہاں جاتی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور تمام مخلوقات میں اس کو برتری اور فضیلت سے نوازا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی بیک وقت قسمیں کھا کر فرمایا تاکہ حضرت انسان کو اپنی بلندی اور برتری کا احساس ہو، اور ساتھ ہی اپنے مقام و منصب کا ادراک بھی ہوا۔ اللہ نے سورۃ التین میں فرمایا، التین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور اس مبارک و پاکیزہ شہر جانی شہر مکہ کی قسم، ہم نے سچ مچ انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ اللہ نے انسان کو صرف بہترین سانچے میں ڈال کر خوبصورت ہی نہیں بنایا، بلکہ انسان کو اس کائنات کا تاجدار بنایا اور ہر چیز کو اس کے لیے مسخر بنا کر اس کی خدمت میں مصروف کر دیا۔ اللہ نے عقل و دانش، فہم و فراست اور شعور و ادراک کی وہ بلندی دی کہ اس نے سمندر کی گہرائیوں اور فضا کی بلندیوں کو فتح کر لیا، لیکن انسان کو جس قدر عظیم اور طاقتور بنایا، وہی اس کو قدم قدم پر محتاج اور ضرورت مند بھی بنایا۔ اسے ہر کام میں ایک دوسرے کا محتاج اور دست نگر بنایا۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کو اپنی زندگی میں وہ کامیابی نہیں ملتی جس کے وہ اہل ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جتنی انسان طاقت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، اور جتنا وہ خود کو اہل سمجھتا ہے، اس کو اتنی کامیابی کیوں نہیں مل پاتی؟ اس کی وجہ اس ویڈیو میں بتائی جائے گی، اور اس کا حل کیسے ہو سکتا ہے، اس حوالے سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا ہے وہ بھی پیش کیا جائے گا۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میں روز کام پر جاتا ہوں لیکن مجھے اس طرح سے کامیابی نہیں ملتی جس کا میں اہل ہوں، اور نہ ہی دن بھر سکون ملتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم ہر دن اور ہر کام کا آغاز کسی اللہ کی مخلوق کو کچھ کھلا کر کیا کرو، دیکھنا تمہارے کام میں کامیابی اور تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اس نے کہا، یا علی، میرے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں روز کسی نہ کسی کو کچھ کھلاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا، کیا تمہارے گھر میں ایک اناج کا دانہ تک نہیں ہوتا؟ اس نے کہا، ہاں یا علی، میں دن میں 2 یا 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کھانے میں سے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں نکال سکتے؟ اس نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اناج کے دانے کی کیا اوقات ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ اپنی وسعت سے زیادہ دو، لیکن جو بھی دو خلوص سے دو۔ اگر تم صرف ایک اناج کا دانہ اپنے دن کی غذا میں سے نکال کر اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ، کسی پرندے کو کھلاؤ، کسی چونٹی کو کھلاؤ، تو اس غیر مخلوق کی دعا سے تمہارے آنے والے کام بننا شروع ہو جائیں گے اور تمہارے رزق میں بھی برکت ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ اپنی ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ تم اس کی مخلوق کو اپنے حصے میں سے رزق کھلاؤ گے تو اپنی رحمت سے تمہیں مالا مال فرما دے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان جو شکایت کرتا ہے کہ میں جس کام کا اہل ہوں، جس کامیابی کا اہل ہوں، وہ مجھے نہیں ملتی، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی مدد کیجیے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کوئی بڑے پیمانے پر کام کریں، حتیٰ کہ ایک پرندے کو کھانا کھلا کر اس کو دانہ ڈال کر بھی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، اور آپ جس کام کے اہل ہیں، جس کامیابی کے اہل ہیں، اللہ آپ کو ضرور عطا کر دے گا۔ یہ سچ ہے کہ انسان کو ہر کام میں اپنے جیسے انسانوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ 2 روٹی، چند گز کپڑے اور سر چھپانے کی جگہ جو اسے میسر آتی ہے، اس میں نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی جدوجہد اور کوشش شامل ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام مذاہب میں خدمت خلق کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام میں خدمت خلق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کی بندگی اور کسی انسان کی مدد کو ایک درجے میں رکھا گیا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے تو ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا مقرر کیا گیا ہے۔
اسی طرح روزے کے کفارہ اظہار کا کفارہ اور اعلیٰ اور قسم کے کفارہ میں بھی مسکین کو کھانا کھلانے کی شکلیں رکھی گئی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ پورے اسلام کا خلاصہ صرف ایک مختصر سے جملے میں بیان کر دیا جائے گا تو وہ یہ ہوگا کہ پورے اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ اور پسندیدہ دین ہے۔ اس دین میں سب سے زیادہ کامیاب انسان اسے کہا گیا ہے جو اپنی دینداری کے ساتھ لوگوں کے لیے زیادہ مفید اور کارآمد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اس کے اہل و عیال کے لیے سب سے زیادہ نافع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ انسانی خدمت کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ نماز کتنی اہم عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح اسلام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اسی طرح حج بھی پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حج مقبول کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حاجی حج سے لوٹنے کے بعد اگر اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے تو اس بچے کی طرح معصوم ہو جاتا ہے جس کو ابھی اس کی ماں نے جنا ہو۔ روزے کے بارے میں فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ لیکن جب صحابہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا سب سے بہتر انسان کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی، روزہ دار، حاجی اور ہمیشہ تسبیح و اذکار کرنے والے کا نام نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدمت خلق کو ترجیحی حیثیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا بہترین عمل کھانا کھلانا اور اسلام کو رواج دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو اسودہ ہو کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ غرض یہ کہ لوگوں کی نفع رسانی اور خدمت خلق تمام مذاہب میں مقبول و پسندیدہ عمل ہے، لیکن اسلام نے اس پر سب سے زیادہ زور دیا ہے اور اس کے رہنما اصول بھی بیان فرما دیے ہیں، خاص تاکید و ترغیب بھی دی ہے۔ ہر خاص و عام کی زبان پر بھی یہ جملہ رہتا ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ لیکن دوستو، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی دکان پر کچھ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے کچھ کھلے پیسے ہمیں مل جاتے ہیں جو سکوں کی صورت میں ہوتے ہیں یا نوٹ کی صورت میں ہوتے ہیں، تو ان کو ہم جلدی سے اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ بڑا نوٹ ہم اپنے پرس سے نکال کر دیتے ہیں، جب سامان خرید لیتے ہیں تو وہ جو بچے ہوئے سکے ملتے ہیں تو ان کو ہم جلدی سے اپنی جیب میں ڈال کر اپنے گھر کی طرف نکل جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ان سکوں کو، ان پیسوں کو ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ہم نے اپنی جیب میں رکھے ہوئے تھے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہم کپڑے بدل رہے ہوتے ہیں، جب کپڑے دھونے کے لیے گھر والوں کو دے رہے ہوتے ہیں، تو تب وہ جو سکے ہوتے ہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ تو لوگوں کا خیال ہے جو سکے نیچے گر جاتے ہیں جب آپ کپڑے بدل رہے ہوں، جب کسی کو پیسے گن کر دے رہے ہوں تو آپ کے پیسے زمین پر گر جائیں تو ان پیسوں کا گننا بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان پیسوں کا گننا تو اس بات کی خوشخبری ہوتی ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں بہت ہی زیادہ پیسہ ملنے والا ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پیسے نیچے گر جاتے ہیں یہ گننے نہیں چاہیے، یہ انسان کے لیے آنے والے دنوں میں بہت ہی رکاوٹوں کا باعث ہوتے ہیں۔ اگر اس کے پاس دولت آنی ہوتی ہے تو وہ بھی رک جاتی ہے، اگر اس کے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے تو وہ بھی رک جاتی ہے۔ اس طرح کی ہمیں بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ منگل کے دن سفر نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی منحوس دن ہے۔ سفر کے حوالے سے اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو یہ بھی آپ کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ وغیرہ گھر میں خواتین جو روٹیاں پکاتی ہیں ان روٹیوں کو گن کر نہیں رکھنا چاہیے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مغرب کے وقت گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، یہ بھی بہت منحوس ہوتا ہے۔ اور جو ہم فروٹ کیلا کھاتے ہیں، کیلا ایک نہیں کھانا چاہیے بلکہ 2 کھانے چاہیے۔ ایک کھانا انسان کی صحت پر بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ اس طرح کی ہمیں بہت سی باتیں ایسی سننے کو ملتی ہیں، تو ناظرین کرام میں آپ کو بتاتی چلوں
کہ ان تمام بیان کردہ باتوں کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا، یہ صرف لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے من گھڑت باتیں بنائی ہوتی ہیں، اور آج کل لوگوں کا ان باتوں پر بڑا پکا یقین ہے۔ اگر ایسا کچھ ہو جائے تو وہ بس اسی وہم میں پڑ جاتے ہیں کہ اب تو میرا نقصان ہو کر ہی رہے گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے یا گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ انسانوں کا خالق و مالک صرف اللہ ہی ہے، وہی انسان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، لہٰذا انہیں اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، نہ کہ اللہ کے بالمقابل کسی دوسرے کو حاجت رواں تسلیم کیا جائے، جیسا کہ مزار وغیرہ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ بندے کی سب سے بڑی سرکشی ہوگی۔ ایسے شخص کو بھی حدیث میں بدترین انسان کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بدترین انسان وہ ہے جو قبروں کو مساجد عبادت گاہ بنا لیتے ہیں۔ اس کائنات میں بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جو دوسروں کی دنیا بنانے میں بھول جاتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط۔ اس طرح ان کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ان کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مرتبے میں برے لوگ وہ ہوں گے جو دوسرے لوگوں کی دنیا بنانے میں اپنی آخرت خراب کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اگر ویڈیو پسند بھی آئی ہے تو اپنے فیملی فرینڈز اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بشرطِ زندگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔